बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूं शिमा सलमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। ICI के जो है मेजर जनरल रफी साहब, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो फौज है वो वार्न कर रही है US को अगेंस्ट एनी यूनिलैटरल एक्शन इन पाकिस्तान। इसमें और जो मुदाफिकीन ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में और अपने आसपास का जो रीजन है उसमें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर किसी के साथ सामना करने को तैयार है, लेकिन जब पाकिस्तान खुद जो है वो ऐसी उसको थ्रेट्स आएंगी देन ऑब्वियसली एट एनी कॉस्ट वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स। इसमें सवाल ही उठता है, बहुत अहम और ऐसी सवाल को हम लोग बुनियाद बनाएंगे आज के शो का, वो ये है कि जहाँ पे ऐसी थ्रेट काफी अर्से से आ रही है, क्यों नहीं पूरी जो कौम है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट दिस थ्रेट। हम क्यों अब तक जो है एक पेज पे नहीं आ पाए हैं, चाहे हमारे सियासतदान हो, मीडिया हो, आम शहरी हो, कि एक पॉइंट एजेंडा कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा सबके लिए जरूरी है और लाजमी है। इसी पर गुफ्तगू होगी। हम स्टूडियो में आप ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड एयर कॉमोडोर जमाल हुसैन साहब, सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफीर हसन हबीब साहब, सलाम जी, थैंक यू वेरी मच एज वेल। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी इनायतुल्लाह काकर साहब, सलाम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया काकर साहब। हुसैन साहब, हमें स्टार्ट विद यू। देखिए, बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर US या कोई और मुल्क इसमें इजाफा कर देते हैं अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा यूनिलैटरल या हमला जी एक्शन पाकिस्तान में होता है। बात यह है कि माइनर इंकर्जन, जब हम लोग तारीख को देखें पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों में OBL से पहले भी ये माइनर इंकर्जन होती रही हैं। इसमें हम इंडिया से नहीं काउंट करेंगे, हम लोग अफगानिस्तान के थ्रू काउंट करें। तो अब जाके ये स्टेटमेंट जो है कि हम नहीं अलाउ करेंगे या हम रिटालिएट करेंगे, थोड़ा लेट नहीं होगा? लेट नहीं होगा, लेकिन एक क्या बात याद रखिए कि जब आप कमजोर होते हैं ना तो आपको गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। जैसे वो कहते हैं कि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन जब आप पावरफुल होते हैं आप गलतियां करके भी आप समझ जाते हैं। तो अमेरिकन पावरफुल है। हम जब ये कहते हैं कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, गालिबन हमारा इशारा वो OBL रेट वाला है। ये तो बड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि अभी भी थ्रेट है ना, क्योंकि वो अभी तक कह रहे हैं कि आपने कोयटा शुरा को पाला हुआ है, उसकी कितनी सिंचाई है आई नो आइडिया, लेकिन अपेरेंटली कुछ है वहाँ पर कोयटा शुरा पे। और अमेरिकन सील ये तो मैं तो कहता हूँ, मेरे ख्याल से कोयटा शुरा को उन्होंने अमेरिका की इजाजत से वहाँ अगर है, अगर है या नहीं, हम तो कहते हैं जस्ट लाइक जैसे आप अक्सर में आप वो देख लीजिए UK की जो आयरलैंड का जिक्र था, अक्सर में IRA जो उनका दुश्मन था, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल फिगर था शिवसेन, इससे तो बातें करते थे। तो इसी तरह मेरे ख्याल से अगर है तो मेरे ख्याल से इट इज विद अगर आप बात करना जब चाहेंगे तो ये नहीं पॉलिटिकल फिगर। तो हम उनको वार्निंग दे रहे हैं कि ये जो आप ड्रोन हमला कर रहे हैं आप आगे ना बढ़े, क्योंकि फाटा वगैरह में तो पहले भी करते रहे हैं और अभी आपके ड्रोन हमले के हवाले से इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं, या आपने क्योंकि कहा आपने कहा आप OBL ड्रोन हमला OBL को प्रॉपर आप उसको बेंचमार्क बना रहे कि ऐसा ना हो? सिर्फ एक ड्रोन हमला आप फाटा से बाहर हुआ है, तो जब मल्ला मंसूर के कोटे में मारा था, उसके अलावा जितने सारे ड्रोन हमले हुए विद इन फाटा रीजन से। नहीं, मैं ये बात करी जो आपने कहा बेंचमार्क, आपने शुरू में गुफ्तगू को कहा था, मैं ये इससे ऑडियंस को लेकर आया था खुद भी कि आपने कहा कि शायद ये इस तरफ इशारा है कि जैसा OBL उसामा बिन लादेन का वो ना करें, तो आप उस स्केल की बात कर रहे हैं, उसकी बात करें। जी, जहाँ तक मेरा अंदाजा जो मैंने जिक्र किया है प्रोडक्शन में अफगानिस्तान हमने भी किया है, और चूंकि जब अदक्टिव बॉर्डर वैसे भी डिफाइंड है, तो 2-3 मील आप उधर चले जाते, 2-3 मील आप इधर आ जाइए, उससे आप ऑब्जेक्शन करते हैं, फ्लैक्स बीटिंग करते हैं, बट उसको आप ओवर थ्रेट उस पर नहीं। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि हम लोग मैंने की सवाल ही था कि इंक्लूजन पहले भी हुए, तो अब ये क्यों आप कह रहे हैं ये इंक्लूजन के हवाले से नहीं है, ये उससे बहुत एक लार्जर पिक्चर है। ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएगा कि बिकॉज ऑब्वियसली एक तो डिप्लोमेसी, तो मैं कहती हूँ जिन लोगों ने इस सेक्टर में इस फील्ड में काम किया है वो एक मुख्तलिफ पहलू से हर चीज को देखते हैं, from a more international perspective, which is very important most of the time. And मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब मैं एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, we see a change of guard in the heads of the ISPR.
اور ہمیں باجوہ صاحب کا بھی وقت یاد ہے, اب ہمیں غفور صاحب کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. ISPR has become a very dominant, has playing a very dominant remote trend set کرنے میں, and I think that was because of باجوہ صاحب کہ ایک وہ it came out. اس اسٹیٹمنٹ سے اگر آپ دیکھیں جو مختلف اسٹیٹمنٹ پچھلے you can go back to 15 years since 2001 جو ہمارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ملٹری کی جو پوزیشننگ ہے ریگارڈنگ امریکہ وہ ویسی ہی رہی ہے یا اس میں بھی چینج آپ کو نظر آ رہا ہے, اینڈ اٹس سو واٹ؟ دیکھیے مجھے جو چین نظر آ رہا ہے آئی سی ود پروفیشنلزم ودن دی ISPR. یہ 22 کا اسٹیٹمنٹ تھا جس کو انہوں نے 27 کو رسپونڈ کیا, فارن آفس نے سیئر کیا تھا. آئی تھنک دیر واز نو ڈپلومیٹک کے بھی دوستوں کو وارننگ نہیں دینی چاہیے, وارننگ ان کو دیں جو ڈرگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو کرپشن کو کر رہے ہیں, جو برائبری کو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ اسپیس دے رہے ہیں ٹیررسٹ کو. تو ISPR has come very clear and very strong. So in a way it's a very sensible statement, balanced اور thought, well thought. فارن آفس کی طرح سے انہیں فوراً ریئیکٹ نہیں کیا, فارن آفس نے گورنمنٹ کی پوزیشن کلیئر کی. دے تھاٹ اور دی آرمی چیف ول آؤٹ کو تھوڑا سا ان کو ٹائم لگا. تو ISPR is now more professionally grounded. اور پچھلے سالوں کی طرح سے اب یہ جب ورڈ بولتے ہیں تو بڑے کلیئر بولتے ہیں. If we take this as a policy from army, اس کا مطلب ہے no to any well thought action. دیکھیے اگر ہاٹ پرسنٹ میں کوئی ڈیٹس آ جائیں ہمارے پاس تو وہ ایکسیپٹیڈ ہیں. بارڈر دماغ بھی بارڈر ڈیمارکیشن بھی ہو رہی ہے, ناظرہ مور فرنسز مور پوسٹ, اور میرے خیال میں اس طرح کا انکریجنگ اب ویل تھاٹ جو بڑی چیزیں جو ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے لوکل کمانڈرز کو ہاٹ پرسوٹ کی اجازت دے دی ہے, اور وچ کین کریٹ سم دوسری بات دیکھیں جی, یہاں پہ ہم نے لوکل کمانڈرز کو اگر ہاٹ پرسوٹ کی اجازت, آپ پاکستان آپ امریکنز میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارا ایک بیڈ ایکسپیرئنس ہے سلالہ دوست ہے, وہ ایک لوکل افغان کمانڈر کے کہنے پہ 45 منٹ بم کرتے تھے اور ہمارے 22 سپاہی شہید ہوئے. تو ہمیں اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے, اور امریکن سے چاہنے والے تھے انڈیا کی طرف سے بھی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی. ان میں سے ایک چیز جس کا ذکر انڈیا نے کیا, انہوں نے کہا کہ اب جو ہے جہاں پہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا along the working boundary or the LSC, they are allowed to take that action without consulting their hierarchy. جو آپ کمانڈر کا ذکر کر رہے ہیں, اب وہ انڈین سائڈ پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو وہاں پہ ریجنلی ایکٹیو ان کے کور کے ہیڈز ہوں گے وہ یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں. دیکھیے اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ لوکل کمانڈرز کو ایسیٹس کا پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ والے تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں تک میری اطلاعات یہ ہے کہ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جنرلز کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جو بہتر سمجھتے کریں. آپ اس سے پہلے اوباما کہتا تھا کہ کچھ بھی اگر آپ کو کراس بارڈر کرنی ہے نہیں ہوگا, انفیکٹ وہ ڈرون اٹیک بھی بغیر اوباما کی اجازت سے نہیں کر سکتے تھے. ٹرمپ نے آ کے اپنے جگہ کو کہہ دیا جو فیلڈ پہ ہے کہ آئی لیو اٹ ٹو یو, اگر آپ کی دیکھتے ہیں تو آپ جائے کریں مارے. اس کے نیچے اگر گیا وی آر ناٹ ویری شیور وائس پریزیڈنٹ پینس کا اسٹیٹمنٹ باگرام ایئرپورٹ پہ بہت کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ یہ جو لوکل کمانڈر سے ان کی اجازت ہے. مائی وری اس کے اگر کسی لوکل کمانڈر کی ایکشن سے کوئی بڑا نقصان ہوا تو will we go in for a bigger action? Because a small accident you can actually stop. That is my worry. That is your worry. But my question also was this thing. دیکھیے کیونکہ ہم لوگ دہشت گردی کا شکار obviously ہیں, بات یہ ہے کہ there is a very close relationship اور should be ہمارے فارن آفس پھر ہمیں ڈپلومیٹکلی یہ چیزیں ہینڈل کرنی, اور جو ہماری ملٹری ہے جو آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ سیم پیج پہ نہیں ہوئے. آپ کو میں یہ پوچھ رہی تھی, آپ نے جو پروگریشن دیکھی ہے because ISPR is the vocal now PCC representative of the military, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ایک ساتھ اب کام کر رہے ہیں یا do you feel that there is still that disconnect?
نہیں میرا خیال ہے کہ دی ورکنگ ریلیشن شپ ہیز امپرووڈ یا میں دیکھتا ہوں فی الحال سے کہ کیسی ہے جو میرا کام ہے پہلے ہم تقریباً ڈسکنیکٹ بٹ ناؤ آئی تھنک دیر از مور کنیکشن بٹوین فارن آفس انٹیریئر اینڈ دی آرمی جسٹ سم ٹائمز یو فیل کہ آرمی زیادہ اسٹرانگ لیکن جس ٹائم اسٹرانگ میسج فرام دا آرمی واز اسینشیل ٹھیک ہے کیونکہ انگریز کمنگ آؤٹ ویری اسٹرانگ اور اگر ہم یہ ان کو بتاتے نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح انڈیا کا رول بڑھانے کی کوشش کی ہے افغانستان میں باقی میں صرف اس کی ہے فائنینشیل اور اکنامک میں لیکن انڈین اس کو بھی اسی طرح سے لیڈ کر رہے تھے تو دس میسج ویری کلیئر کہ اگر آپ نے انکریجمنٹ کیا کچھ ہوا تو یہ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. کاکر صاحب جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑا سیریسلی لیا جائے گا کیا آپشن رہ جاتے ہیں اگر اس قسم کا کوئی ایکشن ہوتا ہے ہماری ملٹری کے پاس اور کیا چین آف کمانڈ ہوتی ہے کیا وہ ہمارے ملک کے سربراہوں سے بیٹھ کے آلریڈی کوئی پلان پلیس ہے کہ اچھا اگر خدا نخواستہ بیکاز اس میں ٹیک اٹ ویری سیریسلی یہ ڈیفائن کریں سیریسلی کیا ہوتا ہے تاکہ دوسری پارٹی کو بھی پتا ہو جس میں ہم نے کہا کہ اب وہ فیصلہ کسی کمانڈر کے اگر ہاتھ میں کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو پلیز ویری سیریسلی کا مطلب کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو اس زمین میں یہ ہے کہ جس طرح ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ جو بیانات سخت ترین قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس کا آپ اگر ایک جانب رکھتے ہیں تو دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں علاقائی صورتحال جو ہے وہ تقریباً ایک ٹرمپ کی پالیسی سے اور ان کے اسٹریٹجی سے اور ان کے نقطۂ نظر سے ایک مخالف سمت میں چلی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی چائنا اس علاقے کو شامل کر رہا ہے ون ڈوگ افغانستان کو پاکستان کے سارے ریجن کو چائنا کا فوکس ہے سارے ریجن کے اوپر اور یورپ تک اور افریقہ تک یہ چائنا فنڈ پہنچا رہا ہے. تو چائنا نے ایک انتہائی بڑی سرمایہ کاری بھی کی ہے اور ابھی جو سفارتی اجلاس ہوا ہے چائنا افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ بھی انتہائی اہم ایک پیش رفت ہے علاقائی پیش رفت. ایک طرف سے چائنا یہ اطمینان دلا رہا ہے پاکستان کو امریکہ کو پوری دنیا کو اطمینان دلا رہا ہے کہ ہم افغانستان میں امن کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں اور جو افغانستان میں اپوزیشن میں مسلح اپوزیشن طالبان کی شکل میں ان کو ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لے. پاکستان جی سر میں کو اضافہ کر رہی ہوں اس میں اگر ہم نے پچھلے ایک سال سے پچھلے 7 مہینے سے دیکھیں اس سے پہلے سے اس میں کوئی اضافہ یہ کہ پاکستان کافی عرصے سے چائنا جو ہے پاکستان چائنا اور رشیا کوشش کر رہے کہ افغانستان کی صورت سے امریکہ بڑا علام رہا ہے تو اس اسٹیٹمنٹ سے اور زیادہ کہ چائنا کا رول بہت ڈومیننٹ ہے پورا روس بھی اس میں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ علاقائی بلاک بن رہا ہے معاشی استحکام کی طرف یہ پورا علاقہ جا رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے جو اسٹریٹجک مفادات ہے یا جو امریکہ کے یہاں پہ جو اسٹریٹجک سوچ ہے اس کے ایک مخالف سمت میں چلی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ امریکہ اگر کوئی اقدام کر لے سخت اقدام جس کو آپ کلیئرلی وہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کلیئرلی ایک میسج دیا ہوا ہے تو کلیئرلی میسج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہ ٹائگر دبائیں گے اور ادھر سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ نہیں ہے کیونکہ یہ علاقہ میں یہاں کوئی علاقہ ہے سب تک دام کی بات نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے ہم نے پورے میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی انسیڈنٹ جی آپ اس میں بات ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی جو ہے اس کمانڈر کی امریکہ کے نام چاہے وہ بھی کین ٹرن انٹو ا ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر اس کے بعد رسپانس کیا آتا ہے کیا ہوتا ہے ہم لوگ کنٹرول نہیں کر ایک دفعہ اس کا تو پانڈورا باکس ایک چیز کھل گئی ضروری نہیں ہے آپ اسے کنٹین کر پائے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر ول بی سیریس کانسیکوینسز ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں سیریس کانسیکوینسز کیا ہوں گے تو وہ بھی آپ ڈیفائن کر دیں تاکہ دوسرا انسان 10 دفعہ سوچے کہ میں اس قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچ ہم نے پہلے بھی کیا تھا آپ فلحال کو دیکھیں جب امریکہ اگر کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو ہمارے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں تو ہم امریکہ پہ یا افغانستان پہ پوری چڑھائی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنی پاور نہیں ہے لیکن صرف اگر ہم ان کی سپلائی لائن بند کر دیں جس سپلائی لائن میں جو ہے وہ آئی ول کم ٹو آئی وانٹ ٹو پٹ مائی کاکر صاحب سے واپس آنا چاہیے بیکاز کاکر آپ بات کر رہے تھے سپلائی لائن میں سپلائی لائن جو آپ کو یاد ہوگا بہت پریشر کے بعد اور سیاسی پریشر کے بعد بن گئی تھی جی امیڈیٹ ایکشن جو ہے جس طرح ہم لوگ کافی ایسے سے لوگ چیخ رہے تھے کہ سدارا ان کی سپلائی لائن بند کرو سلالا واز اے ٹپنگ پوائنٹ بالکل یس اینڈ
But they got what they wanted. 92% गलत पोल में पाकिस्तानी और एंटी अमेरिकन है, जो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख रहे हैं जी, ये पब्लिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, इस दफा पूरी कौम यूनाइटेड है एंटी अमेरिकन। इसमें है समझे आपको ISPR की बात करिए कि ISPR की स्टेटमेंट मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, वेरी गुड स्टेटमेंट, लेकिन आइडियली ये काम ISPR का नहीं है। आइडियली को आगे चाहिए। जो इदारे हैं वहाँ तो जब खामोशी होती है, वहाँ तो जब खामोशी होती है फिर ISPR को बोलना। इसका जवाब काफी साथ में लूंगी। ISPR से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा तो ISPR का यहाँ पे बात ये कि जब अमेरिकन की तरफ से कोई पैगाम आ रहा होता है तो वो थ्रू स्टेट डिपार्टमेंट मैं ये चाहती कि ये जो कह रहे थे हुसैन साहब, ये कह रहे थे कि ये नहीं कि ISPR का कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि जो एक्चुअल रोल है ISPR का एज डिफाइंड इन द बुक इंटर सर्विसेज पर्सनल की जो है रिलेशन, वो रोल से ज्यादा ISPR ये कह रही है। वो देखिए वो रोल ISPR का इस हवाले से है कि जैसे मैं आज कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बहुत कम हो रही है और स्ट्रेटेजिक इदारों के साथ अनरिलेक्सेबल बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की जाहिर बात है उसको कंसिडर करना पड़ता है आर्मी को और इदारों को कंसिडर करना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि फिर उसकी जवाबदेही भी आर्मी के पास है। अब सिविलियन गवर्नमेंट की हालत क्या है? सिविलियन गवर्नमेंट की हालत ये है कि जब आपका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ठीक तो है नहीं और आपका कोई वही जो है वो अपने आजकल आपने नहीं सियासी सूरत की वजह से, तो वो बेचारे कैसे एक पॉलिसी को डिफाइन कैसे कर पाएंगे और इसको फिर डिस्क्राइब कैसे कर पाएंगे? तो जाहिर बात है कि आर्मी को आगे आना पड़ेगा, तो आर्मी को ये जवाब देना पड़ेगा। अगर आप देखिए आज के अखबार में जहाँ पे हम लोगों ने ये भी सुर्खी जो कह रही है आज के अखबार में ऐसे इकबाल साहब की भी सुर्खी लगी हुई है कि उन्होंने जो बयान दिया है ये एकदम नहीं किया। अभी सियासतदान है, कौन कह रहा है कि हमारे सियासतदान बयान नहीं देते? ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। इस वक्त सिचुएशन में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टर्मोइल में है, जो कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, और रियली फौज के अलावा कोई इदारा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल गाइडेड इसमें चल रहा हो। आई एग्री कि स्टेटमेंट MOD से आना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, लेकिन everybody in political circle is looking now for election or to save the chair. इसलिए बहुत मुश्किल है कि हमारे स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए या इंटीरियर से आए कि दूसरे इकबाल साहब का एक अच्छा स्टेटमेंट है यस, और अभी तक पॉलिसी स्टेटमेंट में ना इस पे स्टेटमेंट आया ये कंडीशन पर आया बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए प्राइम नेवर रेफर टू द केस, सबसे बड़ा जो लीडिंग जासूस जिंदगी में पकड़ा है इंग्लिश फोर्स इन लाइन। आई वांट टू नो समथिंग। देखिए एक चीज होती है बिकॉज आई एम लिटिल परप्लेक्स्ड। यहाँ पे हम लोगों ने इजाजत दी कि कुलभूषण और उनकी जो बेगम है और उनकी वालदा आए मिले, इट वाज अ गुड जेस्चर। उसके बाद हमने जो इंडिया में उनकी मीडिया में ऑब्वियसली ऑन अ सर्टेन पॉलिसी लाइन का साथ एक एजेंडा के साथ हमने जो देखा है कि उन्होंने तहस नहस करके इस जेस्चर को रख दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारी मीडिया ने ये कर दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमें बात करते ना हम सब एक ही पेज पे हो, हम सब की एक सोच हो, एक स्टांस हो, क्या हमें इजाजत देनी चाहिए थी इस गुडविल जेस्चर की? लेकिन ये इंतहाई इंसानी हमदर्दी का एक मामला था। एक इंसानी हमदर्दी के केस में हमने एक जो है वो जेल जो है वो हमने उनको क्रॉस द बॉर्डर दिल्ली जाके छोड़ा था। उसके बाद जब वो वापस गए उसके बाद जो पूरे तो हम लोग देखिए इंसानियत में हम लोग अभी वो कलभूषण के साथ बेशक आपकी हमदर्दी अगर ना भी हो, लेकिन उसके वालिदैन और उसकी औलाद और फिर ये केस आईनी अदालत इंसाफ में थी, ये केस ऑलरेडी वहाँ पे हमारे साथ जो सो कॉल्ड हमारे जो दावा करते सो कॉल्ड जो हमारे हिमायती जिनको टेररिस्ट कहा है, जिनको ट्रायल नहीं दिया गया है, जिनको लटका दिया गया है, मैं ये नहीं कह रही कि हम भी उनकी तरह इंसानियत भूल जाएं, बट मैं कह रही हूँ कि उन्होंने क्या स्टांस लिया?
لیکن دیکھیے وہ ایک نان اسٹیٹ پیکچر تھا، نان اسٹیٹ ایک پرسنالٹی تھی، نان اسٹیٹ پیکچر تھا جس کو اسٹیٹ کی حمایت حاصل تھی، یا جس کو شاید قوم کی بھی حمایت حاصل نہیں تھی. یہ بندہ وہاں گیا اور وہاں خود جا کے اس نے کارروائی کی اور پھر اس کو جس طریقے سے انڈیا پیش آ گیا وہ آپ کے سامنے. لیکن یہ بندہ ایک اسٹیٹ کا ایجنٹ تھا اور یہ شاید پکڑا گیا بھی اسی الزامات کے تحت تھا. تو یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، دونوں ممالک کے بیچ میں کچھ بحران بھی ہے، لیکن ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ایکسیس بھی دینا. اب دیکھیں ایک بندہ آپ کا وہاں پہ چلا گیا ہے کرنل حبیب، اور آپ کو یہ پتہ نہیں کرنل حبیب کو پاکستان سے کیسے لایا گیا اور کیسے ان کو دھوکہ دیا گیا، کس طریقے سے ان کو پھنسا دیا گیا. اور پھر انڈین میڈیا نے تو یہاں تک کہا کہ وہ جو کلبھوشن کی پکڑنے والی تھی اس کا حصہ بھی تھے، اور آج تک آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ کو اپنے کرنل لابیب صاحب کا بھی کچھ پتہ لگانا ہے، ان کا بھی کچھ کھوج لگانا ہے، ان کی بھی کچھ راشی پہ مبنی تھا. ہمیں یہ کی طرف جانا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو دس ڈسکشن بیکاز کہاں پہ ہمیں جو ہے بیکاز میرے دماغ میں ہم لوگ بات تو کریں نیشنل یونٹی، نیشنل کنسنسس، پاکستان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اسٹیٹمنٹ کے وہاں سے نہیں کہیں گے نا کہ یونیفائڈ پاکستان اگینسٹ اینی یونیلیٹرل strike any, that is the object of this entire discussion. لیکن بات یہ کرنی ہے کہ کہاں پہ ہمیں لچک دکھانی، کہاں پہ تھوڑی سخنس دکھانی ہے، کہاں پہ کچھ دفعہ اپنے آپ کو بہت سخت کرنا پڑتا ہے. ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ واچنگ سی آفٹر شارٹ بریک. اب گاؤں کے تمام کسٹمر انجوائے کر سکتے ہیں فری واٹس ایپ کال اور ویڈیو کالز اکراس آل نیٹورک. ٹائمس کے بغیر فری واٹس ایپ انجوائے کریں. A new offer and a new dream is on 4G. اب گاؤں کے تمام کسٹمر انجوائے کر سکتے ہیں فری واٹس ایپ کال اور ویڈیو کالز اکراس آل نیٹورک. ٹائمس کے بغیر فری واٹس ایپ انجوائے کریں. A new offer and a new dream is on 4G. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کہاں پہ لچک دکھانی چاہیے، کہاں پہ سافٹنس دکھانی چاہیے. ہم نے انسانیت کے طور پہ کلبھوشن کا ہم لوگوں نے ایگزامپل لے لیا کہ ہاؤ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈپلومیسی ورک، کیا کائنڈ جیسچر ہوتا ہے، کیا ہارڈ اسٹانس ہونا چاہیے. دیکھیے ہم لوگ جو بریک پہ گئے تھے آپ لوگ کی رائے آئی تھنک تینوں کی تھوڑی مختلف ہے بٹ اٹس آن دی سیم لائن. آپ کہہ رہے تھے کہ اچھا جیسے اس میں دو فائدے ہیں. اس میں دیکھیے دو فائدے. تو اگر آپ ٹائمنگ کو غور سے دیکھیں اٹ واز 25 دسمبر. ورلڈ اوور لوگ پونے کو یوتھ تھے اینڈ ایوری بڈی سا کہ بھارتی جاسوس کی فیملی سے ملنے آئی ہے. تو انسانیت سے ایک اوپر اس کی پروپیگنڈا والی بھی ہے. اینڈ جسٹ وائی ناٹ گڈ جیسے ہم ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ مہیگیر ہوں یا دوسرے اسٹینڈرڈ انڈین ہو، ہم انڈیا سے ہمیشہ آگے رہے ہیں. تو اٹ از اے گڈ جیسچر اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. انسانیت انڈین میڈیا کو چھوڑ دے آر ناٹ آور سبجیکٹ. ہمارا اپنا میڈیا، ہمارے اپنے لوگ، ہماری اپنی گورنمنٹ، ہماری اپنی پالیسی. وی شوڈ ناٹ وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ مختلف کنٹریز کی میڈیا بیکاز میڈیا از این انفلوئنسر. اٹ از بینچ مارک آف واٹ دے سینگ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. اس پرٹیکولر ڈے پہ میرے خیال میں ہمارا اور دیکھیے ہم لیگلی باؤنڈ نہیں ہیں جاسوس کو انٹرٹین کرنے کے. جتنے بھی انٹرنیشنل ہیومن لا کے اس میں چاہے وہ لائبر کا ہو، چاہے ڈیفنس ڈکلیریٹری دی ہیگ والے جو ایشوز ہیں صرف ٹرائل دینے سے آپ پابند ہیں. باقی کیسز میں آپ کانسلر ایکسس بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم ایک اسٹیپ آگے گئے وچ از گڈ ٹو شو دا ورلڈ کہ ہم فیئر ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ون میں تو ایگری کرتا ہوں اپنے دونوں دوستوں سے کہ ہم نے بہت اچھا جیسر کیا اور انڈیا یہ جو کہتے ہیں اس کی ہمیں زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور کیا کہے گا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہم یادوں کو زندہ رکھ کے یہ انڈیا کا منوج چہرہ دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. یہ انڈیا کو بہت کھل رہا ہے. وہ اگر ان کا بس چلے تو شاید اس کو مار دیں، اس کو ختم کر دیں تاکہ تو ختم ہو.
उनको सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि यादव ने कहा कितना उगल दिया है। देखिए जो भी थोड़ा बहुत जानता है कैपेबिलिटी या इंटेलिजेंस के बारे में, उनको ये पता है कि अंडर हाई स्ट्रेस एक बंदा एक लिमिट तक ही ना तो इसमें आप सही कह रही हैं कि हमारे ये कुलदर्शन ने जब कहा भी है उसको आप एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट में जो बात जाती है कि इन्होंने कहा था कि ये तो रिटायर हो गया, पर लोग के ऐसे ये बताइए रिटायर कब हुआ, ये इसका जो पेंशन बुक दिखा हुआ है कुछ नहीं दिखा सके, यानी उनका झूठ हमने दुनिया को साबित कर दिया। ये दूसरी बात है कैपिटलाइज करता है वो देखिए आप उसको भी ये पॉइंट हम मुसलसल रख कर इंडिया का मीडिया बहुत ज्यादा वोकल था, स्लोली हम मीडिया में इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए एक आदमी जब जाली पासपोर्ट पे जाली डॉक्यूमेंट से ट्रेवल करता है तो उसका कोई लीगल राइट नहीं होता, लिहाजा उसका लिए पकड़ा जाना एक जाली पासपोर्ट में एक मुसलमान नाम के साथ जब वो टीवी पे दिखाया गया तो पूरी दुनिया में एक दफा कम अज कम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। इससे पहले मीडिया के शोर में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था और एग्री के उसको जिंदा रखना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बात रहेगा। पब्लिसिटी भले बाद में 20 साल बाद कोई छोड़ दे उसको। वापस आ जाते हैं इसी पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में अब स्ट्राइक हम लोग इंडिया का वर्किंग बाउंड्री LSC को हम लोग कंसिडर नहीं करें तो क्लियरली ईरान से तो हमें कोई थ्रेट है नहीं, हम लोग अफगानिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं एंड दैट इज एन एरिया जहाँ पे आपकी जो है वो एक तो स्पेशलिटी है। ये डू मोर जैसे कि मैंने कहा आई थिंक ये स्टेटमेंट में ये फ्रेज जो है ये हिलरी क्लिंटन साहब मुंसलिक और वो चला आ रहा है और हम लोग डू मोर इवेंचुअली करते ही जाते हैं या नहीं भी करते। मैं क्या उससे अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो वैसी की वैसी रही है, हमारे इंटेलिजेंस इसलिए कम हुआ है हमारे साथ क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी बेहतर की है। अफगानिस्तान से क्या हुआ है अमेरिका की हिमायत के साथ जो चाहते हैं कि खिते में वाकई अमन हो। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो प्लेन वॉर की बात आप कर रही हैं और फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से हमेशा डीमोर का मुतालबा किया जाता है लेकिन पाकिस्तान की कुर्बानियों को कोई देखता नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सोचना चाहिए कि आया इस डीमोर के पीछे कोई फलसफा है, आया पाकिस्तान को जो ब्लेम किया जाता है अफगानिस्तान के जो मुखालिफ अनासर है उनकी हिमायत और उनको पनाह देने और ये सारी चीजों के लिए आया सच है या नहीं है। और इससे पहले जो पाकिस्तान के हवाले से ये बातें फैलाई गई हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की क्यादत को पकड़ने में ताउन नहीं किया अमेरिका के साथ या अफगान गवर्नमेंट के साथ या उनके जो आने जाने के रास्ते उनको बंद करने में पाकिस्तान ने एक दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो ये सारी बातें फंस जाती रही है। इवन यहाँ तक कि फिर हमने ये भी देख लिया कि तालिबान की जो क्यादत है या तो मिला बरादर को पाकिस्तान ने पकड़ लिया। पहले जो हम इसका जायजा लें एज एन ऑडियंस बैठ के मैं आपके पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ जी, तो ये सारी चीजें जब पाकिस्तान में हो गई तो अब जो डीमोर कहने वाले उनको यही शुबा है कि पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ भी कर सकता है। ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं, बिल्कुल ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। हमने जो है अपनी विदाउट एनी हम लोग अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर करने की कोशिश की है। हमारे जो है वो इसमें आपने भी कहा आपके पॉइंट बिल्कुल मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या कुछ किया हुआ, क्या इकदाम किए हैं और क्या भी करने को है। बेशक पाकिस्तान अभी जो सूरत हाल है इस हवाले से जो अफगानिस्तान में जो गैर रियासती अनासर है उसकी ये बातें रही कि पाकिस्तान उसकी हिमायत कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल ये बन गई है कि पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जो इकदाम किए डेरन लाइन के उस पे में जो इकदाम किए गए हैं और वहाँ पे जो फेंसेज लगाए गए हैं और वहाँ पे जो वॉच टावर्स लगाए गए हैं तो आने जाने के जो रास्ते हैं वो तकरीबन मसदूद हो गए हैं और ये हो सकता है कि इस साल के आखिर तक जितने भी आने जाने के रास्ते हैं वो बंद हो जाए। और ऊपर से अमेरिकन ने वहाँ जो गैर रियासती अफगान हुकूमत मुखालिफ अनासर है अमेरिकन ने उनको ड्रोन के ऊपर टारगेट किया हुआ है, अमेरिकन ने उनको हेलीकॉप्टर से टारगेट किया हुआ है, वहाँ अफगान आर्मी ऑफिसर्स उनके खिलाफ लॉन्च कर देते हैं, तो वहाँ से जो उनको भी दबाव में लिया गया है। तो इस सूरत हाल का जो मुस्बत पाकिस्तान के हाथ में एक नतीजा ये निकला है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो खुरबत पहले इंतहाई एक फासला था, वो फासला धीरे धीरे या चाइना के से या
मुख्तलिफ किस्से में चाइना ट्राई कर रहा है, रूस ट्राई कर रहा है, ईरान का काफी इंफ्लुएंस है, ईरान भी अब ट्राई कर रहा है। बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और जो आप फरमाती हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है, अफगानिस्तान हमेशा इसको देखता है कि पाकिस्तान सीरियसली क्या कुछ कर सकता है। जो द मोस्ट बिग कंसर्न टू अफगानिस्तान अबाउट अफगान पीस प्रोसेस वो यही है कि पाकिस्तान शायद इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा पाई। मैं एक और प्रपोजल देती हूँ, मैं इसका कि पाकिस्तान ने कैसे ऐसा करना चाहते थे। आई वांट टू से अफगानिस्तान में मानती हूँ फाइनेंशियली माशी तौर पर कमजोर है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कमजोर है, हालत जंग में है और रहा है तो भी वैसे से कमजोर है। मैं ये चीज हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि अमेरिका को आप आके बैठे हुए इतने अरसे से आपकी मर्जी की हुकूमत अरे थर्ड पार्टी मीटिंग वी कैन नॉट ऑफिशियल आपकी चलती है, आप एक काम करें, आप कंट्रोल करें, यू डू मोर, यू डू मोर। एक तो मैंने काफी तहकीक की है इसके बारे में कि हमें अमेरिका ने कितनी मदद की 70 ईयर्स में, हमने उनको क्या दिया है। तो ये मैं जल्दी से जो नौजवान 1955 से 70 तक 55 में हमने अलाउंस ज्वाइन की थी। हमें $77 बिलियन $2009 के हिसाब से हमें उन्होंने अनुदान किए। हमने उन्हें क्या दिया, हमने कम्युनिज्म को रोक दिया था अफगानिस्तान में 65 तक। हमने उनकी मदद की, सोवियत यूनियन को हरा दिया और हमने अफगानिस्तान तालिबान को हटाने के लिए हमारी जो मदद थी उसकी वजह से विदिन 3 वीक्स $3 बिलियन से उन्होंने उसको हटा दिया। उसके बरस हमने उन्हें मना किया था कि आप वियतनाम में ना जाए, वो हमसे नाराज थे, इस वजह से 65 वॉर दोनों हमने किया था। और वियतनाम वॉर में 10 साल पे उन्होंने $770 बिलियन खर्च किए। उन्होंने अफगानिस्तान ये 80 से 90 तक उन्होंने सिर्फ $15 बिलियन खर्च किए हमें अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं ना कि इराक में $1.3 बिलियन के खर्च हो गए। ये टोल दें कि सीरिया भी ना गया, सीरिया में $1 बिलियन खर्च हो गया। हमने मना किया था यमन में ना गया, तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। अब वो सब गए हमें याद रखनी चाहिए कि नेशन स्टेट की डीलिंग होती है मोरालिटी और राइट रॉन्ग तो नहीं होती। इस पार इक्वेशन राइट रॉन्ग की पार इक्वेशन ये है कि उन्हें चाइना की फिक्र है ज्यादा और वो इंडिया की मदद चाहते हैं कि चाइना को इंडियन ओशन में उन्हें किया जाए, तो इंडिया की बहुत सारी फजूल हरकतें भी वो मान रहे हैं। तो हमें अपने आप को बहुत रेलिवेंट करना पड़ेगा और इंशाल्लाह जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, हमें तो हम लोग एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली वी आर मेकिंग गुड। एक और चीज मैं कहूँगा, ये जो बात हुई कि अफगानिस्तान का मसला क्या है, अफगानिस्तान का मसला बॉर्डर अलायंस है। देखिए बॉर्डर अलायंस आई थी जब तालिबान हटे थे ना, नॉर्दर्न अलायंस पे ईरान का इन्फ्लुएंस मैं बता रहा हूँ। नॉर्दर्न अलायंस की फ्लोर किया है जब तालिबान ने जब हटाया था नजीबुल्ला और उससे पहले हटाया था, उन्होंने उनको पब्लिकली ज्वाइन कर दिया था। तो उनको ये फिक्र है कि खुदा ना खास अगर ये तालिबान वापस आ गए तो इनकी भी यही हालत होगी अब्दुल्ला की जो नजीबुल्ला वाली, ये फियर इनकी वो अपना हमेशा से वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव था। इस वजह से था कि हम तो तालिबान को सपोर्ट करे थे 1990 में और इंडिया उन्हें सपोर्ट करता, तो वो नहीं जुड़े। लेकिन इंशाल्लाह ये भी जैसा आप कह रहे हैं कुछ सालों में ये भी आहिस्ता आहिस्ता अफगानियों की समझ में आ जाएगी और अब्दुल्ला गलत साइड हो जाएंगे। और मैं तो देख रहा हूँ इंशाल्लाह चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। ठीक है अभी साहब, ये तो स्टेटमेंट डू मोर। देखिए डू मोर में मेरा ख्याल है जो स्टेटमेंट कहता है वी कैन डू मोर, वो प्रैक्टिकली बहुत, अगर आप अनजान देखें हमारी जो फौज है वो ट्रेडिशनली ईस्टर्न बॉर्डर की भी थी टोटल। अब हमें आधी से ज्यादा फौज वेस्टर्न पे शिफ्ट कर दी। एक बड़ा फौज का हिस्सा जो है वो रद्द फसाद में इन्वॉल्व है। एक मिनट को अगर आप सोचें तो फौजियों को इतना बचे फटीग आ गया है कि अगर एक्चुअल वॉर शुरू किसी बन नहीं लग सके, इसलिए फौज अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी। और ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन इतनी आसान है जितनी हम समझ रहे हैं, उनकी डिवोशन का लेवल इंतहाई हाई है। अगर इन्होंने इराक में जिस तरह अमेरिकी ट्रेन फौज छोड़ के सारा हथियार भाग गई थी और अगले 5 साल दाइश के पास हथियार था, दाइश इज ऑलरेडी इन अफगानिस्तान। But Daesh has not had much success in Afghanistan. They are coming up very fast. They coming up fast. They are very good paymaster. तालिबान के फाइटर्स इधर भाग के जा रहे हैं। देयर स्ट्रेटेजी और वो चीज अब वो चाहते हैं कि किसी तरह अपने आप को स्टैब्लिश करें और उनके यहाँ पहुंचने में अमेरिका ने उनका डायरेक्टली साथ दिया है।
تو آپ یہ بالکل یاد رکھیے کہ یہ نو فارن ایلیمنٹ ہم صرف طالبان کو فوکس کر رہے تھے اور امریکہ پہ ناؤ وی ہیو داعش ٹو ڈیل ود اینڈ دیئر فلاسفی اینڈ دیئر ورکنگ میتھڈز آر مور لیٹل دین طالبان. I think you would be better able to comment on this as well. داعش کا جہاں تک ہم نے سننے میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو انیشل جو اس کو ہم نے اگین سافٹ انکریجن کیا اپنی اسپیس بنانے کی افغانستان میں اس کو کنٹین کر دیا گیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو کنٹین نہیں کر پا رہے بیکاز امریکہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے. تو امریکہ دور کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک داعش کا سوال ہے میں اس چیز کو کلیئر کر دوں. حبیب صاحب نے بہت ڈفر کرنا ہے کہ یہ جو داعش کا جو نظریہ ہے وہ طالبان سے کئی حوالوں سے یعنی ایک پیشرفتہ قسم کا ہے. لیکن جو طالبان ہے وہ افغانستان کے ٹریڈیشنل ایک پولیٹیکل اور ریلیجیس پاور ہے جو افغانستان میں ان کے اپنے وہ ہے. لیکن یہ جو داعش ہے افغانستان میں کیسے آئی یہ سلفی کچھ ایسے گروپس تھے جو ایسٹرن افغانستان میں اور فار ایسٹرن افغانستان میں بدخشان تخار اور ان علاقوں میں جو طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے. لیکن جب سے یہ بغدادی ابوبکر البغدادی نے یہ اسلامک اسٹیٹ کا یہ کہانی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ بیعت کی پیسوں کے لیے یا کسی کی سوچ ملتی ہے. دیکھیے یہ سلفی گروپ سے جو طالبان کے ساتھ ایک ساتھ ہی لڑ رہے تھے طالبان کے امریکہ ٹھیک ہے لڑ رہے تھے تو پھر وہ طالبان سے الگ ہو کے داعش سے مل گئے اور انہوں نے پھر یہ جو ہمارے قوم ایجنسی اور یہ خیبر ایجنسی اور یہاں کے جو ایلیمنٹ تھے یہ بھی جا کے ٹی ٹی پی والے یہ بھی کچھ جا کے داعش کے ساتھ ملے اور اس سمے افغانستان میں خاص کر یہ صوبہ ننگرہار میں اور صوبہ کنڑ میں انہوں نے جو بورڈنگ لائن کے ساتھ جو افغان ڈسٹرکٹ ہے شنگاری ہے اور شیرزاد ہے اور خوجانی ہے یہ بہت بڑے ڈسٹرکٹ ہیں. یہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے اڈے قائم کر دیے اور یہاں سے پھر انہوں نے جلال آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اب جلال آباد کے انتہائی قریب داعش کے ساتھ افغان گورنمنٹ کی بھی لڑائی چل رہی ہے طالبان کی بھی لڑائی چل رہی ہے اور امریکن کی بھی لڑائی چل رہی ہے. تو اب جو افغان تجزیہ کار ہیں افغان تجزیہ کار زیادہ تر ان کا یہ خیال ہے کہ داعش جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی ہے سینٹرل ایشیا کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اور وہاں پہ روس کا راستہ روکنے کے لیے اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکن بھی افغان تجزیہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اور اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ ناردرن افغانستان کے پروونسز میں اب داعش کا جو وہ داخلہ داعش وہ وہاں انٹر کر چکی ہے اور وہاں کے لوگوں کو کچھ وہاں کے ازبکستان کا عناصر ہے کچھ تاجکستان کا عناصر ہے کچھ ترکمانستان قزاقستان کرغزستان چیچینیا کا عناصر ہے. تو یہ ناردرن افغانستان کے جو پروونسز ہیں یہ لسانی اور قومی قبائلی حوالے سے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت زیادہ فرق ان کا نہیں ہے. تو وہ یہاں آ کر وہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور یہاں آ کر افغانستان میں انہوں نے کہانی شروع کر دی ہے. کابل میں مسلسل جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے جو میں ان کے انٹرنیٹ پہ آما ایک ویب سائٹ ہے ان کے جو میں دیکھ رہا ہوں تو زیادہ تر وہ یا تاجکستان کے ہوتے ہیں یا ازبکستان کے جو سوسائڈ بمبرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں کہ داعش کو یہاں پہ امریکہ اجازت دے رہا ہے افغانستان نے اپنے آپ بیسز بنانے کے لیے ٹریننگ کے لیے اور کیونکہ آپ نے کہا کہ سینٹرل ایشین ممالک سے لوگ آ کے اس پر آ رہے ہیں ٹریننگ لے رہے ہیں تو obviously تو ان کا جو ایک تجزیہ ہے وہ اٹس ناٹ دیٹ فار آف دا مارک. لیکن اجازت کیوں دی جا رہی ہے افغانی حکومت کو ان کا کیا تھا نا. دیکھیے ایک منٹ سے آپ سوچیں کہ اباؤٹ 40,000 لوگ باہر سے گئے تھے آئی ایس کو جوائن کیا تھا داعش کو تقریباً 5,500 مرے ہیں وار میں باقی 35,000 اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے. وہ کہاں جائیں گے ان کو جہاں کوائٹلی لایا جا رہا اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں داعش کے جو جنگجو ہے وہ 10,000 کے قریب ہیں. 10,000 کے قریب داعش کے جنگجو ہیں تو 10,000 کی تو مطابق ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں داعش کے پاس انتہائی ایک بہت بڑا علاقہ آیا ہوا ہے تو وہ ان کی مجھے بتائیے کہ داعش امریکہ کے انٹرسٹ کو شاید سرو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ایسی کووڈ چیزیں ہوتی ہیں کنٹین کرنے کے لیے آپ نے چیچنیا کا ذکر کیا آئی بلیو رشیا کو چائنا کو. لیکن افغانستان کی جو حکومت ہے ہم لوگوں کو طالبان کا لفظ بھی افغانستان کے لیے استعمال کریں طالبان اور حکومت وہ نہیں چاہیں گے کہ داعش وہاں پہ وہ تو نہیں چاہیے لیکن زیادہ افغان حکومت کا نہیں ہے. لیکن جو افغانی ورلڈ ان کو کہا جاتا ہے
ان کا جو کنٹرول جن جن جگہوں پہ وہ بھی نہیں چاہیں گے. دیکھیں گیم طاقت کا ہے نا, وہ اپنی طاقت جو ہے وہ کیوں داعش کو آ کے کنفیوز کرنے دیں اپنا داعش اور انڈیا کے نقصد. ٹھیک یہ سمجھ میں موبائل کا نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کو یاد ہے پچھلے اسی سال مدر آف آل بام میں گیا تھا, آپ نے سنا ہوگا, وہاں پہ بگیسٹ بام دنیا کا انہوں نے گیا تھا. اس وقت اٹامک بام گیا تھا, اس میں سے داعش کے بہت بندے مر گئے تھے. ویری نیکسٹ ڈے انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ گئے ان کے 13 بندے مر گئے. سوال یہ تھا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ 13 بندے مر گئے. انلیس انہوں نے جو بھی ہوئے وہ داعش کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ افغان طالبان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے, لیکن وہ ہمارے خلاف اتنے نہیں ہے TTP کے علاوہ. داعش ہم پہ حملہ کرتا ہے. داعش جتنے بھی ابھی حملے ہو رہے ہیں اس کی زیادہ تر داعش دے رہا ہے. آج جو حملہ ہوا یا کل جو حملہ ہوا افغانستان میں داعش نے اس کی ذمہ داری دی ہے. تو اس پہ my enemy of my enemy is my friend. enemy of my friend. داعش کی مدد کرتا ہے. امریکہ بھی جہاں پر داعش اگر وہ حزب اللہ کے خلاف لڑتا ہے تو اس کی اسرائیل اور امریکہ دونوں کی ہاتھوں میں بھی مدد. داعش جب اسد کے خلاف لڑتا ہے تو داعش جب امریکہ کے خلاف لڑتا ہے تو جنگ لڑتے ہیں. یہ بالکل کنفیوژن ہے وہاں. بالکل صحیح ہے بھی اس لیے تو سب داعش کے خلاف لڑے اور ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑے. سو دکان جو میجر کنکلوژن اس میں یہی ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا. ہمیشہ پھونک کر آپ نے That's a very tricky situation diplomatically, because diplomatically, in terms of your military, in terms of your citizens, everything. یہ تو بڑی اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ آپ پھونک کے چل رہے ہیں, یا جو انگریزی میں کہتے ہیں walking on eggshells, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. There has to be a solution, at least اگر ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کرتا واپس آ جاتے ہیں نیشنل کنسنسس, نیشنل اسٹریٹجی, ایٹ لیسٹ ایک ہمارے دماغ میں روڈ میپ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم تو ہونا چاہیے. دیکھیے ہمیں بنانا پڑے گا اور ہمیں بہت آرگنائز جیسے آپ نے کہا نا بہت ٹرکی سچویشن ہے. افغان گورنمنٹ کی ہوتی ہے, آرمی انتہائی ویک ہے, اس باوجود اتنا بڑی یہ بات بھی پولیس بھی پولیس کے بھی ڈیویشن لیول جو ہے 60-70% ہے. تو افغان گورنمنٹ سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے سوائے گڈ ول کے تمام, پلس ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں گورنمنٹس میں. تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے ایشو پہ قوم میں بہت زیادہ اختلاف ہے. تو اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے پلاننگ کر لے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو ہمیں پلانس بھی بنانے پڑیں گے, ان کو بہت کیئرفلی ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے گا. آرگینک ایک پلان ہونا چاہیے. اس میں جو جی کا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے پاس ابھی جو سب سے انتہائی اہم اور بڑا چانس ہے وہ افغانستان میں پیس پروسیس کے سپورٹ کی شکل میں ہے. طالبان پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ طالبان کو کنوینس کر لے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے. پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ میں ایک مفاہمت کی فضا پیدا کرے, چاہے چین کی مدد سے ہو چاہے دوسرے علاقائی طاقتوں کی مدد سے ہو. پاکستان میں بہرحال یہ پوٹینشیل ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں, جہاں تک مجھے معلومات ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں, پاکستان نے انیشلی یہ اقدامات اٹھانے شروع بھی کر دیے ہیں. کبھی وہ دھیرے دھیرے طالبان کو وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک کے اوپر حاضر کریں گے. یہ بہت سارے انسٹرومینٹس, پالیسی انسٹرومینٹس آن دی ٹیبل پاکستان کے پاس پڑے ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اتھارٹیز جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ ابھی یہ سب سے اہم چانس پاکستان کے پاس یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے حالیہ اقدامات سے تقریباً جو پاکستان کا جو اقتصادی ایکسیس افغانستان کے اندر وہ انتہائی محدود ہو گئے. تو پاکستان کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان میں جو اپرچونیٹیز ہے اور بیان جو افغانستان جو اپرچونیٹیز پاکستان کو مل رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں, ایون رشیا تک, تو یہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں ہاتھ سے جانے نہیں. پاکستان حاصل کر رہا ہے اور کر رہا ہے, پاکستان چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہا ہے, سیکورٹی بھی کر رہا ہے, ریجنل پہ بھی کر رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان اس کو اویل کر رہا ہے. بالکل. تو یہ پاکستان اس حوالے سے بھی انتہائی ایک
فعالیت دکھانی چاہیے، کہ ڈائنامزم پاکستان کو دکھانا چاہیے، اس حوالے سے بھی کہ وہ افغانستان کے ساتھ اقتصادی روابط اور اقتصادی تعلقات کو بھی مضبوط کر لے، اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ افغان گورنمنٹ کو جو شکایت ہے اس کی ادارے کی کوششیں تو بہرحال ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری بھی شکایتوں کا اجازہ چاہیے، کافی صاحب یہاں پہ بھی بہت شکایتیں ہیں اس ملک میں، لیکن آئی گیس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جن ڈے ہر انسان اپنی سیکورٹی کا ہی سوچ رہا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ واچنگ دی شو اسپیسیفکلی ریگارڈنگ یہ تھا جو آئی ایس پی آر چیف کے جو بیان آیا ہے جنرل غفور کا، saying that Pakistan will be warned، مطلب وارننگ ہے اگینسٹ اینی لینڈ. اس پر میں بات کرتے چلے افغانستان کے حوالے جو مختلف اسٹیٹمنٹس آتے ہیں ہمیشہ پاکستان میں. اگین یہ فریز سے اب مجھے چڑ بھی ہوگی ڈو مور ڈو مور ڈو مور کا. بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچویشن جو پاکستان کے اندر ہے، جو اندرونی آپ کے سیکورٹی ایشوز ہیں اور جو اتنی مداخلت، یہ فیکٹ آف دا میٹر ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہماری چائنا کے ساتھ الائنمنٹ کے ساتھ بھی، بات ہے کہ پاکستان کو باقی تن سچ جو بات ہے وہ باہر سے بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے جو ہے وہ خطرات ہیں. اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہی چیز ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. یہ ہم لوگ سب کہہ کے آئی تھنک تھک گئے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ان ہاؤس اینڈ آرڈر جب ہماری اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاستدان ہو، میڈیا ہو، عام شہری. اگین میں کہوں گی نیشنل نیریٹو جو ہے پاکستان کا اس کو پلیز بیان کرنا چاہیے، اور اس کو ویری کلیئرلی، چاہے ہم اس کو ڈراموں کے ذریعے بیان کریں، ٹاک شوز کے ذریعے بیان کریں، ہمارے سیاسی جلسوں کے ذریعے بیان کریں، ہماری معیشت کی طرف جو رجحان ہے اس کی طرف سے بیان کریں. اگر ہمارا اپنا ہاؤس، اپنا گھر درست ہے، اگر وہاں پہ امپیکٹ ہے، پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس گھر کا سربراہ جو بھی ہو، اس کی ایک بہت پاکستان جیسے ملک کی اس وقت پہ جو بھی سربراہ ہو، اس کی کوئی ایک آسان یہ کہتے ہیں کام نہیں ہو سکتا. ایک انگلش کا محاورہ ہے ہیوی از اے ہیڈ دیٹ ویئرز دی کراؤن، کہ جس سر پہ تاج ہوتا ہے وہ سر جو ہے وہ بہت بھاری رسپانسبلٹی کے ساتھ، اس کی ڈلیوری بہت ضروری تھی. پاکستان میں اس وقت سے جو بھی انچارج ہے اور آگے والے وقت بھی انچارج ہوگا، اس کے لیے کوئی آسان یہ نوکری نہیں ہوگی. لیکن ہمیشہ کی طرح امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بیسک طرح سے جائے. تھینک یو فار واچنگ جی، اللہ حافظ.